أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. رواہ البخاری فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہم. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا، وہ جماعت، وہ لوگ انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں. جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے: ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ رب العزت نے اپنی تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا اور جھانکا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ دل پایا. فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ دل کے بعد اللہ نے سارے دلوں کو دیکھا، تو تمام لوگوں کے دلوں میں سے فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے افضل دل پایا، سب سے پاکیزہ دل پایا اور سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ. تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے نبی کی وزارت اور وزراء کے لیے چن لیا. یقاتلون علی دینہ. جو اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر دین کے لیے جہاد کرتے تھے. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. تو مسلمان جس چیز کو بہتر سمجھیں اللہ کے ہاں بھی وہ بہتر ہے، اور مسلمان جس بات کو برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
فضیلت کے لحاظ سے بھی، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، شان، عظمت، رتبے اور بلندی کے لحاظ سے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور تمام انبیاء کرام کے بعد کل کائنات میں سے جن کو سب سے اعلیٰ رتبہ دیا گیا ہے، جن لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت اور جن کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ کرام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں سے کوئی مہاجرین صحابہ ہیں تو کوئی انصار صحابہ ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کوئی اسلام قبول کرنے میں پہلے آنے والے ہیں تو کوئی فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا وہ بھی، اور جن صحابہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا وہ بھی، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا، حسنہ، بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اوپر راضی کر لیا۔ تو اصحاب رسول کی مبارک جماعت میں سے ایک خوبصورت اور آپ کا ایک خوبصورت رفیق، عظیم خلیفہ، صاحب فتوحات اسلامیہ، جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی کی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، کفار کا، مشرکین کا کلا کما کیا، شرک کا کلا کما کیا، کفر کا کلا کما کیا، جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ام المومنین بنی اور زوجہ محترمہ ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ خال المومنین اور کاتب وحی، جن کو اللہ رب العزت نے اس جماعت میں شامل کیا جو جماعت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتی تھی۔ فاتح عرب و عجم اور رازدار نبوت، تدبر اور سیاست کے امام، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ بن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج 22 رجب ہے اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ 78 سال کی عمر میں 64 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول ہیں اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ دونوں پشتوں کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا، صحابیت کی نسبت حاصل ہوئی، اور ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا کر مل جاتا تھا۔ گویا کہ آپ کا خاندان اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان 5ویں پشت میں جا کر ایک ہو جاتا تھا، اور ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، پھر ان کی پیروی کرنے والے رضی اللہ عنہم، اللہ ان صحابہ سے بھی راضی ہو گیا اور اللہ ان کے پیروکاروں سے، ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتوں کو تیار کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔
جس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور محبت کا غلبہ نہیں چاہتے۔ اسی طرح یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد ایک مسلمان اور مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس محبت کے اندر کمی بیشی اور کمی کوتاہی کا انسان ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ کی محبت کے بعد مومنوں سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، خلفائے راشدین سے محبت ہے، آپ کے خانوادوں سے محبت ہے، آپ کے اہل بیت اور آپ کے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس محبت کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ مسلمان اور مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جن کی تعداد کم و بیش 1,44,000 تھی، سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ سب پہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ اللہ نے سب کو اولئک هم المفلحون کہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم الفائزون کہا ہے۔ اللہ نے سب کو اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ایسی جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا تھا، اور امتحان کے اندر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی اور جماعت ہونے کا ان کو شرف بخش دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی صحابی کا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہر جانا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحابی، ان کو یہ جو صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ شرف ساری دنیاوی ڈگریوں سے اعلیٰ ہے، یہ سارے عہدوں سے اعلیٰ عہدہ ہے، یہ سارے شرفوں سے اعلیٰ شرف ہے، یہ سارے رتبوں سے میرے بھائیوں بہترین اور سب سے اعلیٰ رتبہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا وزیر، مسلمانوں کا امیر المومنین، مسلمانوں کا حکمران، 6 ماہ درمیان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعطل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ حضرت امیر معاویہ کو قرآن کا عالم بنا، قرآن کا فقیہ بنا، علمہ الکتاب، قرآن کا علم ان کو دکھا، والحساب وقہ العذاب، اے اللہ کتاب اور حساب کا علم ان کو عطا کر دے اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دے۔ اور دوسری دعا جس کا تذکرہ جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ روایت کے اندر ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کا ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ اتنی بڑی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق بنے، حقدار بنے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اتنی بڑی دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا، ہدایت واہدی بہ ومہدیا، ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا، اے اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما، یعنی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ اور اسلام کے یہ چھٹے حکمران ہیں
جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، اس امت میں سب سے پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، ثم یکون خلافۃ و رحمہ، نبوت کے بعد پھر خلافت اور رحمت ہوگی، یعنی خلافت بھی باعث رحمت ہوگی اس امت کے لیے، ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر خلافت کے بعد حکمرانی اور رحمت ہوگی، یعنی خلافت کے بعد جو حکمرانی آئے گی وہ بھی اس امت کے لیے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس حکمرانی کو بھی اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ام حرام کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اس میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر پہ سفر کر کے غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اللہ نے ان ساروں کے اوپر اپنی جنت کو واجب کر دیا۔ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، سمندری سفر کرے گا، سمندر کے اوپر جہاد کرے گا، سمندر پہ سفر کر کے غزوہ کرے گا، اللہ رب العزت نے ان پر یہ ان کو شرف دیا ہے، ان پر یہ رحمت کی ہے، قد اوجبوا، کہ اللہ نے اس سارے لشکر کے اوپر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور پھر تاریخ نے لکھا اور اس بات پر امت کا اجماع ہوا کہ اول جیشن کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، پھر سمندر کے اوپر سفر کیا، پھر جا کر جہاد کیا۔ اس لشکر کے اور اس جماعت کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو گویا حضرت امیر معاویہ کو بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جماعت کو بھی اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کی بشارت عطا کی۔ حضرت ام حرام فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا انتی فیہم ام حرام، اے ام حرام تو ان میں شامل ہے جو سب سے پہلے جہاد کریں گے، سمندر کے اوپر سفر کریں گے، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ام حرام تو ان لوگوں کے اندر ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، اور سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر کے اوپر غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، حملہ کرے گا، مغفور لہم، اس قسطنطنیہ کے شہر پہ حملہ کرنے والے لشکر کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم یا رسول اللہ، کیا میں اس لشکر میں بھی شامل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں ام حرام تو اس لشکر میں شامل نہیں ہوگی۔ اور یہ بات، یہ خوشخبری، یہ بشارت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سوئے ہوئے تھے تو آپ کو خواب کے ساتھ، خواب کے اندر، خواب کے ذریعے سے بتائی گئی۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے نیند سے بیداری کے بعد یہ بشارت سنائی کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے اس لشکر پر جنت کو واجب کر دیا ہے جو لشکر سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا، سمندر پہ سفر کرے گا اور جا کر جہاد کرے گا۔ اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال المحلب فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنہ اول من غزا البحر، کہ امام محلب نے کہا کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ہے، حضرت امیر معاویہ کے منقب اور ان کے مناقب اور فضائل کے اندر ہے، اس لیے کہ اول من غزا البحر، کہ جس نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے سمندری جہاد کیا تھا، سمندر پہ سفر کیا تھا، بحری بیڑا تیار کیا تھا، بحری بیڑا تیار کرنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد جہاد کیا تھا، اول من غزا البحر، وہ سب سے پہلے غزوہ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور قبیصہ بن جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے، بعض اہل علم نے ان کو صحابہ لکھا ہے اور بعض ان کو تابعین میں شمار کرتے ہیں۔ وہ قبیصہ بن جابر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحبت معاویہ فما رأیت رجلا اثقل حلما، میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہا، میں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ زندگی گزاری، فما رأیت رجلا اثقل حلما، میں نے حضرت امیر معاویہ سے زیادہ حلیم اور بردبار شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ ولا ابطأ جہلا، جو اتنا زیادہ بردبار ہو، اتنا زیادہ برداشت کرنے والا، حلم والا، صبر والا ہو۔ ولا ابطأ جہلا، اور جہالت سے جو سب سے زیادہ دور ہو وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حکمرانی کے لائق نہیں سمجھا۔ اتنے زیادہ وہ حلیم تھے، اتنے زیادہ وہ سیاست اور تدبر کے امام تھے، اتنے بڑے وہ فقیہ تھے کہ اللہ نے ان کو سنت اور حدیث کا کتاب کا علم سکھایا تھا، اللہ نے ان کو دین کا فقیہ بنایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا سیانا، اتنا دانا اور اتنا سمجھدار بنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے زیادہ حکومت اور حکمرانی کے لائق کسی کو سمجھا ہی نہیں، کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاویۃ عندنا محنۃ فمن رأیناہ ینظر الیہ شذرا اتہمناہ علی القوم، یعنی صحابہ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک وقت کے بہت بڑے امام، وقت کے بہت بڑے محدث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں ایک آزمائش، حضرت امیر معاویہ ہمارے ہاں ایک آزمائش ہے کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ بری نگاہ سے دیکھے گا ہم اسے متہم سمجھیں گے کہ امیر معاویہ کو بری نگاہ سے دیکھنے والا صحابہ کرام پر تہمت لگاتا ہے، صحابہ کرام پہ تہمتیں لگانے والا ہے۔ آج کے دور کے اندر جس طرح علم بڑھا ہے نا، جس طرح ٹیکنالوجی بڑھی ہے، جس طرح لوگوں کے سورسز بڑھے ہیں، جس طرح لوگوں کے جناب وہ علم اور وہ اپروچ کے اندر ان کے ذرائع بڑے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے اندر فتنے بھی اسی قدر بڑے ہیں۔ کہیں ایمان کا فتنہ ہے تو کہیں مال کا فتنہ ہے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو کبھی کسی جماعت کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی کسی شخصیت کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں کسی نیوز چینل کی صورت میں نظر آتا ہے، تو کبھی جناب کسی یوٹیوبر کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی کسی خطیب اور کبھی کسی جناب وہ بہت بڑے وہ عالم کی صورت میں نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات کو پیدا کر دیتے، فلاں صحابی حق پر تھے اور فلاں صحابی نعوذ باللہ حق پر نہیں تھے۔ وہ صحابہ کرام کے اوپر سیاست کرتے ہیں، صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعتوں کے اوپر جرا کرتے ہیں، صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ وہ بحث کرنے والے اللہ کی قسم ساری کی ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، اللہ نے صحابہ کرام کو جتنا مقام جتنا مرتبہ دیا ہے وہ سارے بعد میں آنے والے لوگ اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے ورع کے لحاظ سے، اپنی عبادت کے لحاظ سے، اپنے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لحاظ سے کسی بھی صحابی کے ذرہ سے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لو انفق احدکم مثل احد، اگر کوئی بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر جس کی لمبائی 7 میل اور چوڑائی 3.5 یا 4 میل ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے
اگر کوئی بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کی ایک جو کی مٹھی خرچ کرنے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ آج جس کو 4 کتابیں پڑھنی آ جاتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی حضرت علی معاذ اللہ ایسے تھے، جی حضرت امیر معاویہ ایسے تھے۔ اور بدقسمتی دیکھیں ان فتنے باز لوگوں نے امت کے اندر اس قدر فتنے ڈال دیے کہ ہماری گندی سیاست کے اندر یہ جو جمہوریت ہم لیے پھرتے ہیں نا، اس جمہوریت کے اندر یہ جو ہم بحث اور مباحثے اور مناظرے کیے پھرتے ہیں، ہم ان بحثوں اور مباحثوں اور مناظروں کے اندر بھی صحابہ کرام کی سیاست کو، صحابہ کرام کی حکمرانی کو اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کی خلافت کو بھی ہم نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے۔ اور پرسوں ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی، جب میں نے اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا نام لیا، کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی تھے۔ یعنی یہ ہمارا علم دیکھ لیں، آج کے نوجوان کا اسلامی تاریخ سے وابستگی دیکھ لیں، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا جناب رشتہ دیکھ لیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت امیر معاویہ صحابی تھے یا نہیں تھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت ابو سفیان صحابی تھے یا نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ہستیوں کا کیا رشتہ تھا کہ حضرت ابو سفیان رشتے میں آپ کے چچا بھی لگتے تھے، اور حضرت ابو سفیان رشتے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سسر بھی لگتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی صحابی تھے۔ یعنی ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ شامل تھے جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وحی لکھنے کے اندر رکھا ہوا تھا۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان، فلاں حق پہ تھا، فلاں باطل پہ تھا، فلاں صحابی درست تھے، فلاں، یہ آج کا مولوی کہتا ہے، یہ آج کا وہ یوٹیوبر کہتا ہے، یہ آج کا وہ فین فالوئنگ رکھنے والا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بحث اور مباحثہ اور مناظرہ کرتا ہے، اور پھر اپنی جناب محبتیں کسی ایک طرف، کسی ایک وہ جماعت کی طرف، کسی ایک گروہ کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ آج کے یہ شخص کو قطعی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بحث و مباحثہ یا مناظرہ کرے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی کے اندر ہی امت کو منع کر دیا تھا کہ جب 3 چیزوں کا ذکر کیا جائے، 3 چیزوں کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جائے تو پھر اپنے علم کی کلابیں نہ بگایا کرو، علم کے گھوڑے نہ بگایا کرو، اپنے علمی مباحثے اور مناظرے اور بحثیں نہ کیا کرو، تم اپنے علمی قد کو نہ سامنے رکھا کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب 3 چیزوں کا ذکر تمہارے سامنے کیا جائے اس وقت اپنی زبانوں کو بند کر لیا کرو۔ ایک چیز جب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا ذکر کیا جائے پھر اس تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرو، خاموشی سے تقدیر کو تسلیم کر لیا کرو۔ جب ستاروں کے بارے میں بات کی جائے تو پھر بھی خاموشی اختیار کیا کرو، ستارے اس لیے ہیں، ستارے اس لیے ہیں، ستارے اس لیے، یہ تمہارے بحث مباحثے، یہ مناظرے نہ ہوئے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو صحابہ کرام کی ذاتوں پہ بھی بحثیں نہ کیا کرو، اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سارے صحابہ سے جنتوں کے وعدے کیے ہیں، اللہ کے ہاں سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، جنتوں کے وارث اور جنتوں کے حقدار ہیں۔ ہاں درجے اللہ نے ضرور بنا دیے کہ جو خلفائے راشدین کا درجہ ہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ کو نہیں ملا، جو فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ جہاد مجاہدین کا درجہ ہے وہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو درجہ نہیں ملا، جو اللہ نے اہل بیت اور آل رسول کو درجہ دے دیا وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صحابہ کا درجہ ہے وہ دوسرے صحابہ سے اعلیٰ افضل ہے۔ ہاں درجات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے سب سے جنتوں کا وعدہ کیا، اللہ سب سے راضی ہو گیا، اللہ نے سب کو مومن کہا، اللہ نے سب کو جنتی کہا، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ سب کو عطا کیا ہے۔ اور مسلمان اور مومن ہونے کے لحاظ سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، ادنا سے صحابی تک، وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان اور تقوی کے معاملات کو دیکھ کر ہو،
حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث اور امام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں آزمائش ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ امیر معاویہ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ تو صحابہ کرام پر نعوذ باللہ تہمت لگاتا ہے، یہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے۔ کیونکہ تطہیر الجنان کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ معاویہ میرا رازدان ہے، جو حضرت معاویہ سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو حضرت معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمائی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ علی جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا اور جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا۔ تو گویا مومن اور مسلمان کے نزدیک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت کے لائق ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت کے لائق ہیں، لیکن وہ فرقے، وہ جماعتیں، وہ مولوی، وہ جناب درس دینے والے، وہ خطیب جو ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اللہ کی جنتوں میں کل قیامت کے دن حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، امیر معاویہ اور حضرت علی بھائی ہیں، جنتوں کے اندر ہوں گے، تو یہ وہ فتنے باز مولوی اور فتنے باز خطیب جو ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر امت کو فتنے کا شکار کرتے ہیں، پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے تو ان سب ہستیوں کو پاکیزہ ہستی بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، جو حضرت عمر بن خطاب کے بعد دنیا کے اندر ایک بہت بڑے عادل اور بہت بڑے سچ کے حکمران بننے والے تھے، سچے حکمران بننے والے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں جب پوچھا گیا نا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت معاویہ افضل ہیں، بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں تراب فی انفی معاویہ خیر من عمر بن عبدالعزیز۔ وہ سوال کرنے والے، حضرت امیر معاویہ کے ناک کے اندر جو مٹی چلی جاتی ہے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ مٹی بھی افضل ہے۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کی جنتوں کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے رازدان ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کو آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو لکھنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، اور 163 احادیث نبویہ کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ معاویہ میرا رازداں ہے، جو حضرت معاویہ سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام، بہت بڑے وقت کے محدث، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا معاویہ اصحاب رسول کے درمیان پردہ ہیں، جو یہ پردہ چاک کرے گا وہ تمام صحابہ کرام پر لعن طعن کی جرت کر سکے گا۔ یہ کچھ لوگ کرتے ہیں نا
نہیں جی صحابہ کے درمیان اختلاف ایسے تھے، نہیں جی صحابہ کرام نے معاذ اللہ ایسے کر دیا تھا، صحابہ کرام نے یہ احکامات بدل دیے تھے۔ وہ صحابہ کرام پہ لعن طعن اس لیے کرتے ہیں، اگر صحابہ کی پکیزہ ہستیوں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر سارا دین ہی مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، ہم تک دین پہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکامات پہنچے ہیں تو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچے ہیں، عقیدے کے معاملات اور مسائل پہنچے ہیں تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں، عبادات اور عبادات کے طریقے اگر ہم تک پہنچے ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، تو یہ حقیقت میں صحابہ کرام کی ہی قربانیاں ہیں کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، سنت اور حدیث کے طریقہ کار پہنچے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ پہنچا ہے، ورنہ بدعات، ورنہ خرافات، ورنہ کفر، ورنہ شرک، ان خرافات سے تو دنیا بھری پڑی ہے، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، فرقے بھی، جماعتیں بھی، لوگ بھی، اور جناب دعوت دینے والے بھی، اور مبلغین بھی، اور مولوی بھی، اور خطیب بھی، اور مدرس بھی۔ جو قرآن و سنت کو چھوڑ جائے گا اللہ کی قسم وہ گمراہ ہے، جو صحابہ کرام کے فہم کو، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ جائے گا وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایسے ایمان لاتے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو ہدایت پاتے۔ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے اللہ نے معیار بنایا، کسوٹی بنایا ہے، پیرامیٹر بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار حق بنایا ہے۔ 22 رجب آج کا دن یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، وفات کا۔ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنے والے وہ رافضی، وہ شیعہ، وہ ملعون لوگ ان کی وفات کی خوشی میں جشن مناتے، محفلوں کا انعقاد کرتے، حلووں کا اہتمام کرتے، ان کی دعوتیں کرتے، وہ خوش ہوتے، اور اس کا نام کیا دے دیا؟ 22 رجب، یہ جو حضرت امام جعفر صادق کے نام کے کنڈوں کا دن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا، ان کی تاریخ کا، ان کی پیدائش کا، ان کی وفات کا 22 رجب کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی کھانے پینے کا نام دے دیا گیا، یہ جی 22 رجب کے کنڈے ہیں، یہ 22 رجب کو حلوہ بنا کے تقسیم کرنا چاہیے، 22 رجب کو دعوتیں کرنی چاہیے، 22 رجب کو محافل کا اہتمام کرنا چاہیے، 22 رجب کو وہ اللہ کے بندو اہل سنت کا 22 رجب کے ساتھ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا 22 رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 22 رجب کے کنڈے یہ حقیقت میں شیعہ لوگ، حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنے والے، حضرت امیر معاویہ سے دشمنی کرنے والے، یہ تو حضرت امیر معاویہ کی وفات میں جشن مناتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جھلے دیکھنے دکھانے والے اسی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ ہستی تھی جن کے ساتھ نعوذ باللہ یہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 41 ہجری 60 ہجری میں یہ اللہ کو پیارے ہوئے، 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، لیکن سن 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ کی حکمرانی کی بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ اور حکمران مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ منافقین کے عزائم کو خاک میں ملایا اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو برحق مانا۔ پھر ساری زندگی حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا، اپنا خلیفہ مانا۔ پھر حضرت امیر معاویہ اہل بیت کو یہ 19 سال تک اپنی خلافت کے دور میں وظائف دیتے رہے۔ جن کو حضرت حسن نے اپنا امام مانا ہو، جن کو حضرت حسین نے اپنا امام مانا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دنیا کا امام نہیں ہے، وہ دنیا کا سردار نہیں ہے، وہ دنیا کا خلیفہ نہیں ہے۔ جن کو ہمارے اماموں نے امام مانا ہو ان کو اگر امام نہ مانا جائے، جن کو حضرت حسن و حسین نے امام مانا ہو، اگر اس کی صحابیت کا، اس کی خلافت کا، اس کی امامت کا انکار کیا جائے تو حقیقت کے اندر یہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ دل کے اندر صحابہ سے محبت نہیں ہے، یہ دل کے اندر صحابہ سے ایمان نہیں، یہ حقیقت میں اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے کہ جن کو وہ امام مانے آج ان کے ایمان کا ہی انکار کر دیا۔
اس لیے میرے بھائیوں قرآن و سنت کی طرف لوٹئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف لوٹئے۔ جو پاکیزہ ہستیاں اللہ نے پاکیزہ اور پیاری بنائی وہ صحابہ کی ہستیاں ہیں، وہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں، وہ آل رسول کی ہستیاں ہیں، وہ خلفائے راشدین کی ہستیاں ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلتے ہوئے ان سے محبت کی جائے، ان کے راستے پر چلا جائے، ان کے جناب فہم کو مانا جائے، ان کے ایمان اور تقوی کا اقرار کیا جائے، یقیناً یہ راستہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔